والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین کا کروڑہ شکر اور اس کا احسان کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائی۔ اللہ پاک اسی محبت پر، اسی ایمان پر ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے اور اسی پر جینا اور اسی پر اللہ ہمیں مرنا نصیب فرمائے۔ نہایت ہی واجب الاحترام ہماری اس مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا استاد العلماء حبیب احمد ظہوری صاحب، اللہ پاک ان کو برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ ان کے ملفوظات، ان کے بیانات آپ سنتے رہتے ہیں، ان کے تربیتی محبت والے ایمان والے خطابات آپ کو موقع ملتا ہے تو اس سے فائدہ بھی اٹھائیں اور ان کی صحبت حاصل بھی کیا کریں۔ اللہ ہمیں یہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر چونکہ وقت ہے تو مختصر گفتگو اور جامع معنی کوشش کروں گا کہ مختصر گفتگو کروں۔ یہ بھی کو بند کر دیں، بالکل۔ تو گفتگو بس سمجھنے سمجھانے والی ہے، کوئی یہ نہیں ہوتا کہ میں زور شور اور جوش کے ساتھ ہاتھ لہراؤں یا مطلب وہ میں خطیب تو ہوں نہیں، بس چند ایک باتیں کرنے بیٹھا ہوں تو وہ گزارشات کروں گا۔ اللہ ہمیں وہ گزارشات سن کے اس کے ذریعے ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ شروع کے اندر علامہ صاحب نے فرمایا کہ جب محفل سجتی ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگرچہ ہم نہ دیکھ پائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت ہوتی ہے۔ صرف یہ گفتگو نہیں ہے یا جذباتی جملہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ درود پاک پڑھنے والے کا نام اس کے والد کے نام کے ساتھ میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ اب اس حدیث پاک میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پہنچانے کا وقت ہے، وہ جو فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پہنچاتا ہے، آپ پڑھیں یا میں پڑھوں، کوئی بھی دیوانہ جہاں بھی بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے تو اس کا درود وہ فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ تو یہ پیش کرنے اور پہنچانے کا وقت کتنا ہے؟ تو 2-4 گھنٹے، 1 دن، 2 دن، 1 ہفتہ کے فاصلہ بہت ہے؟ نہیں، بلکہ جب ہی بندہ اپنی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتا ہے، اسی وقت میں
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ اب جس مجلس میں، جس محفل میں آپ درود پڑھ رہے ہیں، ایک نہیں 100 200 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے دل کو جما کے وہ درود پاک پیش کر رہا ہے، درود و سلام پڑھ رہا ہے، اور سب کا نام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے، تو کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ نہیں رہے ہوں گے؟ یقیناً اسی وقت میں دیکھ رہے ہیں۔ پھر یہاں تک نہیں، بلکہ فرمایا کہ جو محبت اور شوق سے پڑھے گا، یہ تو ہے کہ جو ایسے ہی بس عادتاً پڑھ لے، جو محبت اور شوق سے پڑھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا درود پھر فرشتہ نہیں پہنچاتا، واسطے سے نہیں پہنچتا، انڈائریکٹ نہیں پہنچتا، بلکہ ڈائریکٹ اس کا درود میں خود سنتا ہوں۔ پھر دوسری حدیث پاک اس کے ساتھ دیکھیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب پھر یہ معاملہ ہوتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہیں۔ اب یہاں اگلی بات دیکھیے کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ درود پڑھتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نظر فرماتے ہیں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت اس پہ ہوتی ہے، تو محبوب جدھر دیکھ لیتے ہیں، فرمایا کہ وہ ایک بار میری نظر حاصل کرتا ہے، اللہ 10 بار اس پہ سلامتیاں نازل کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے 10 مرتبہ اس پہ سلامتیاں بھیجتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ کم پڑھے یا حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ ہم کتنی سلامتیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، ہم کتنی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ اب ہمارے اوپر ہے۔ اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے اور اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بات اسی نظر رحمت کی ہے، ہم یہی زندگی میں ذریعہ تلاش کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت عطا کرے۔ بس یہی بہانے اور ذریعے ہم تلاش کرتے ہیں، اور یہ طریقہ اور یہ رستہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، جَاءُوكَ، اے محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں، تیرے پاس حاضر ہو جائیں، پھر کیا کریں؟ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ، اللہ سے بخشش طلب کریں، تو تیرے پاس آنے اور رب سے بخشش طلب کرنے، اس عمل سے خوش ہو کے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ کے محبوب رب کی بارگاہ میں سفارش کر دیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر یہ عمل یہ کر لیں گے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے لیں گے، تو اللہ ان کی توبہ بھی قبول کر لے گا، ان پہ رحمتیں بھی کر دے گا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذریعہ بناتا ہے، جو اس بارگاہ میں جھکتا ہے، آتا ہے، اللہ اس پہ بڑا ہی مہربان ہو جاتا ہے، بڑا مہربان ہوتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں کیسی ہیں؟ 2 واقعات میں عرض کروں گا اور ان سے ہی کچھ ہم انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے کے جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بظاہر 10 درہم ہے۔ ابھی بات آپ کی توجہ والی ہے، توجہ کیجئے گا۔ 10 درہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بظاہر ہیں، وگرنہ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 درہم لے کر بازار میں تشریف لے کے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں اس واقعہ کے، تو فرماتے ہیں کہ 10 درہم لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے، تو ایک کپڑا بیچنے والے کی دکان میں پہنچے، 4 درہم کا ایک قمیض خریدا،
کتنے درہم کا؟ 4 درہم کا ایک قمیض خریدا، اور قمیض خرید کے زیب تن فرمایا، تو صحابہ کرام کی بھی محبت انوکھی اور نرالی ہوتی۔ تو جب باہر تشریف لائے تو قمیض بہت پیارا لگ رہا تھا، تو ایک صحابی آگے بڑھے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں خیال آ رہا ہے کہ کاش آپ یہ قمیض مجھے عطا فرما دیں۔ واہ 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 واہ، تو وہ تو محبوب وہ ہیں کہ وہاں پہ لا نہیں ہے، منع نہیں ہے، منع نہیں ہے، دینے میں کمی نہیں ہے، خزانے اتنے ہیں جو جیسا مانگتا ہے، نہیں بھی مانگتا اللہ کے محبوب عطا کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کچھ فرمائے واپس دکان میں گئے، وہ قمیض اتارا، اس کو دے دیا، دوسرا قمیض زیب تن فرما لیا، 4 درہم کا اور لے لیا، 10 درہم، کل کتنے درہم تھے؟ 10 درہم تھے نا۔ اب 4 پہلے وہ قمیض خریدا، وہ صحابی نے لے لیا، پھر دوسرا قمیض خریدا 4 درہم کا، وہ زیب تن فرمایا۔ اب پیچھے کتنے درہم بچے؟ 2 درہم بچے۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے کے جا رہے ہیں بازار میں، تو آگے چلتے چلتے دیکھا کہ ایک بچی چھوٹی وہ رو رہی ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں، اے بچی، تجھے کس چیز نے رلایا ہے، کیوں رو رہی ہے؟ تو وہ بچی عرض گزار ہوئی، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ یہ ہوا کہ میں گھر سے، میری مالکہ نے مجھے آٹا لینے کے لیے بھیجا اور 2 درہم دیے کہ جاؤ آٹا لے کے آؤ، تو میں رستے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے لگ گئی، اور کھیلتے کھیلتے وہ 2 درہم گر گئے، گم ہو گئے۔ تو میں نے ڈھونڈے بھی لیکن ملے نہیں، اور ابھی میں اگر اسی طرح جاؤں گی تو میری مالک مجھے مارے گا، ڈانٹے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 درہم اسے عطا فرما دی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ گویا کہ یوں لے کے آئے تھے، اور اس کے ساتھ جو راوی کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 10 درہم لے کے چلے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی کام کے لیے کبھی بھی یوں بازار نہ جاتے، بلکہ جب بھی جاتے کسی کی حاجت پوری کرنے بے جاتے۔ شک بے شک بے شک، تو وہ یہی حاجت روائی کرنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ 2 درہم دیے، وہ بچی آٹا لے کے، اب کچھ لمحے کے لیے خوشی آ گئی، آٹا لے کے واپس پلٹی تو دوبارہ پھر رونے لگی۔ تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں کہ ابھی کیا ہوا، 2 درہم تجھے دے دیے ہیں، آٹا تو لے آئی ہے، تو ابھی کیوں؟ تو عرض گزار ہوئی، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی اس لیے روتی ہوں کہ ابھی تاخیر بہت ہو گئی، تاخیر بہت ہو گئی، پہلے کھیلتی رہی، پھر ڈھونڈتی رہی درہم، تو تاخیر بہت ہو گئی، اب دیر سے جاؤں گی ڈانٹ تو پھر بھی پڑنی ہے، ڈانٹ تو اب بھی پڑے گی۔ اور جو امام طبرانی نے یہاں جو الفاظ اس بچی کے نقل کیا، کہا کہ وہ مجھے ماریں گے۔ تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی سے فرمانے لگے، اب چھوٹی بچی ہے، اس پہ کئی واقعات ہیں کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے باب بنتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بڑے جاگیردار یا بڑے مالدار پر ہی رحمت کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کی رحمت ان کے چھوٹے سے امتیوں پہ بھی ویسے ہی برستی۔ چھوٹے بچوں پر رحمتوں کا ذکر ایک الگ باب ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی نوازشیں ہیں۔ تو بہرحال وہ بچی رونے لگی، تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اچھا اگر ایسا ہے تو آؤ میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، تجھے گھر چھوڑ کے آتا، تیرے مالک سے سفارش کر کے آتا ہوں، تیرے مالک کو کہتا ہوں کہ تجھے کچھ نہ کہے۔ اب یہاں جو امام طبرانی کے الفاظ ہیں، قالت اخاف ان یضربونی فمشى معها الى اهلها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کے ساتھ اس کے مالک کے پاس تشریف لے گئے، فسلم۔ اب جو روایت کے الفاظ میں ساتھ شامل کرتا ہوں کہ تھوڑا علامہ صاحب سے سبق حاصل کر لیں، سنا لیں سبق۔
فسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، اس کے گھر پہنچ کے دروازے پہ سلام کیا۔ آگے جو الفاظ ہے فعرفوا صوتا، فعرفوا صوتا، تو گھر والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، پہچان لیا، لیکن کیا کیا؟ جو اگلی بات ہے فعرفوا صوتا، لیکن کیا کیا؟ دروازہ نہیں کھولا، آواز پہچان کے بھی دروازہ نہیں کھولا۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ تشریف لائے اور سلام فرمائے اور دروازہ نہ کھولے، جان بھی لے کہ اللہ کے محبوب تشریف لائے، ہو سکتا ہے؟ لیکن یہاں معاملہ عجیب ہے، ثم عاد فسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سلام فرمایا، اب دوبارہ سلام فرمایا، دروازہ پھر بھی نہیں کھولا گیا۔ ثم عاد فسلم، تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری بار سلام فرمایا۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سلام فرمائے؟ 3۔ اب تیسری مرتبہ جب سلام فرمایا، ثم عاد فثلث فردوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 سلام کہہ دیے تو انہوں نے جلدی سے جواب دیا، وہ جواب دینے لگے۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جواب بھی دیا، دروازہ بھی کھولا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے اسمعتم اول السلام، کیا تم نے پہلا سلام نہیں سنا؟ اور وہ گھر کس کا تھا؟ وہ بھی اللہ کے غلام، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا، صحابی کا گھر ہے۔ کیا سمعتم اول السلام، کیا پہلا سلام نہیں سنا؟ تو قالوا، اب وہ صحابی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ گھر والے عرض کرنے لگے قالوا نعم، قالوا نعم، اب عربی میں جو جس کو سمجھ آئے گی مزہ آتا ہے، اس لیے قالوا نعم لیکن احببنا ان تزیدنا من السلام، کیا بات ہے، اور زیادہ۔ اے اللہ کے محبوب، ہم جان گئے، پہچان لیا تھا، پھر آگے جو بات فرمائے فما اشخصک بابینا و امینا، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یا نبی اللہ آپ کو کون نہیں پہچانا؟ فما اشخصک، آپ کو کون نہیں پہچانے گا؟ آپ کو کون نہیں پہچانے گا؟ آپ تو بولے بھی نا، یہ ہوائیں فضائیں پتہ دیتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہچان لیا، لیکن احببنا ان تزیدنا من السلام، لیکن ہماری خواہش یہ ہو گئی کہ آپ کی عادت مبارکہ ہے کہ آپ پہلا سلام کر کے تو واپس نہیں لوٹ جائیں گے، دوسرا بھی فرمائیں گے، تیسرا بھی فرمائیں گے۔ تو محبت میں یوں کہیے کہ وہ صحابی احببنا، وہ صحابی عرض گزار ہوئے کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی زبان مبارک سے ہمارے گھر پہ سلامتیوں کی دعائیں برس رہی تھیں تو گویا رب کی ساری رحمتیں آ رہی تھیں، تو ہم نے جولی پھیلا دی کہ پہلی بار کا سلام بھی مل جائے، دوسری بار کا بھی مل جائے۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے کہ 3 بار سے زیادہ نہیں فرمائیں گے، واپس چلے جائیں گے، تو تیسری بار کی بھی سلامتیاں سمیٹ کے یا نبی اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گے۔ احببنا ان تزیدنا من السلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ محبوب ہو گیا کہ آپ ہم پہ سلامتی کی دعا زیادہ فرما دیں۔ یہ سلام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عشق دیکھیے نا، انداز کیا تھا۔ اب اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی فرمائیے آج کیسے تشریف آوری، آج کیسے یہ رحمتیں؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اشفقت هذه الجاریہ ان تضربوها، کہا یہ لونڈی، یہ تمہاری جو مملوکہ ہے، یہ ڈر گئی ہے کہ تم اسے مارو گے، اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، یہ درہم گما بیٹھی، پھر لیٹ ہو گئی، تو یہ معاملہ ہوا، تو اب اس کو ڈر تھا کہ تاخیر پہ بھی تم مارو گے، تو میں اس کے ساتھ آیا ہوں، میں اس کے ساتھ آیا ہوں کہ اسے کچھ نہ کہنا، اسے کچھ نہ کہنا۔ تو صحابی گویا عرض گزار ہوئے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس کچھ نہیں کہتا لیکن کچھ کہنے کی اجازت دے دیجیے۔ جو آپ فرما رہے ہیں کہ کچھ نہیں کہنا، وہ نہیں کہتا، لیکن میں اب کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ کچھ کہنے دیجئے۔ تو وہ کیا عرض گزار ہوتے ہیں؟ قال صاحبها،
اب جو الفاظ ہیں اس کے اندر، میں اس کے پھر اگلی بات اس کے ساتھ یہ میلاد شریف کے متعلق بھی جوڑوں گا کہ اس کی نسبت بنتی ہے. تو وہ کیا صحابی عرض گزار ہوئے، یا نبی اللہ فَهِيَ حُرَّةٌ لِوَجْهِ اللَّهِ، یہ اللہ کے لیے. اب آپ چونکہ اس کے سفارشی بن کے آگے، اگلی میں عربی عبارت بعد میں پڑھتا ہوں، یہاں سمجھ لیجئے. یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے سفارشی بن کے آ گئے. اب آپ جس کے سفارشی بن جائے، اللہ تو اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، تو یہ میری غلامی میں کیسے رہ جائے گی؟ آپ اس کے سفارشی بن گئے، بس اس کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آج سے ابھی سے اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے. اب اسے غلام کون رکھے گا؟ یہ آزاد ہے. پھر آزادی کی وجہ آج کہتے کہ یہ اتنا اہتمام، یہ لائٹیں، یہ لنگر اتنا کیوں بنا لیا؟ یہ کہیں کسی سے ثابت نہیں ہے، کسی نے کیا نہیں ہے. اب وہ غلام کو آزاد کیا. پھر صحابی کے جو الفاظ ہیں وہ فرمایا، اتنا نہیں فرمایا کہ لِوَجْهِ اللَّهِ، پھر ساتھ فرمایا لِمَمْشَاكَ مَعَهَا، لِمَمْشَاكَ مَعَهَا. یا نبی اللہ، آپ چونکہ اس کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اس وجہ سے آزاد کر رہا ہوں. آپ اس کے ساتھ آئے ہیں تو اللہ نے تو وہ محبوب ہمیں بھی عطا کیا ہے، نہیں کیا؟ تو جب جس صحابی کے گھر اللہ کے محبوب تشریف لے جائیں، وہ اپنے گھر کے غلام آزاد کر دے. جب اللہ کے محبوب ہمیں اللہ نے دے دیے تو ہم اپنا مال نہیں لوٹا سکتے، ہم اپنا وقت نہیں لوٹا سکتے، ہم اپنی جان مال سب لوٹانے کو تیار ہیں. یہ لٹ جائیں ان کے قدموں پہ تو پھر ہی تو بات ہے، وہ قبول فرما لیں. تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر اللہ کے محبوب فبشرہم، پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کیا صحابی یہ کیا کر دیا کہ میرے آنے پہ، میرے آنے کی خوشی میں اس کو آزاد کیا ہے. میرے یہی الفاظ بنتے ہیں نا، لِمَمْشَاكَ مَعَهَا، کہ آپ اس کے ساتھ تشریف لائے ہیں. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پہ لونڈی کو آزاد کر دیا. یہ کیا کیا؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیا کیا. فبشرہم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخیر والجنہ، کہا اے میرے صحابی، یہ عمل تو نے کیا ہے، اللہ کے محبوب پہ یہ جان ایک قربان کی ہے، آزاد کی ہے، جا تجھے دنیا میں بھی خیر ہے، کل تجھے جنت بھی رب عطا کر. فبشرہم بالخیر والجنہ، اس کو دنیا میں خیر کی بھی دعا دے دی اور اسے جنت بھی عطا کر دی. اور اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لقد بارک اللہ فی العشرہ کس اللہ نبیہ قمیصا ورجلا من الانصار قمیصا واعتق اللہ منها رقبہ واحمد اللہ هو الذی رزقنا هذا بقدرتہ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رب کے شکر گزار ہوئے کہ اللہ نے اس 10